شہریار خان افریدی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب. ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج ایوان کے سامنے میں کچھ گزارشات رکھنا چاہوں گا، اور جو باتیں سردار ریاض صادق صاحب نے آج کی ہیں ان کو انڈورس کرتا ہوں. پچھلے 5 سالوں میں، خاص کر 2013 سے 18، ہم تقریباً 34 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے ممبران تھے، اور ان کا رول پورے پاکستان نے دیکھا. ہم ویل یہاں تک آتے اور ایجیٹیٹ کرتے، لیکن جب ہم نے استعفے دیے، یہ میں ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو سردار ریاض صادق صاحب کے پاس کوئی تقریباً 80 کے قریب 80 پیپلز پارٹی PMLN کے پارلیمنٹیرینز گئے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ پارلیمنٹیرینز کے نام لیے کہ ان کے استعفے آپ منظور نہ کریں. میں یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اور بیٹھے ہوئے ہیں سردار صاحب. احترام کا، اور پھر علیم خان صاحب کے ساتھ ان کا الیکشن تھا، تو لاہور میں میں کیمپین کر رہا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ سردار ریاض صادق صاحب کے رشتہ دار کا گھر ہے. میں وہاں پہ ووٹ مانگنے تحریک انصاف کے لیے گیا، انہوں نے مجھے بٹھایا، چائے شائے پلائی، اور اتنے میں سردار صاحب آ گئے وہاں پہ. انہوں نے ماتھے پہ بل بھی ان کے نہیں آئے. عزت اور احترام کا رشتہ. آج میں یہ رفیع اللہ بھائی ہمارے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اسی طرح JUI کی جتنے ممبران ہیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. پٹیل صاحب کی، سب کی عزت کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 2014 میں حج پہ گیا، تو مراد سعید اور میں اوپر فلور پہ تھا، اور میرے نیچے فلور پہ مراد سعید صاحب. میرے بچے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ان 40 دن کے قریب تمام تر میرے بچوں کی ذمہ داری مراد سعید اور ان کی مسز نے کی. یہ میں آج ایوان کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور مراد سعید کو میں نے بڑے نزدیک سے دیکھا ہے. مراد سعید کے دل میں نے نہ کسی کی جوتے پالش کرنے ہیں، نہ میں نے کسی کی آگے پوجا کرنی ہے، نہ بت پرستی کرنی ہے. آج میری صرف ایک بھائی اور ایک ممبر کی حیثیت سے آج تمام یہ بات سن لیں. مراد سعید بچپن میں اس نے حفظ کیا قرآن، اور اس کے دل میں کلام مجید ہے. اس کی والدہ کشمیر کو، یہ جب آپریشن سٹارٹ ہوا سوات کا، ایک گولا آیا، اور اس کی والدہ آج بھی پیرالائز ہیں. اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے. اس مراد کا، مراد 24/7 کمیٹڈ ہے. مراد میرے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے اگزامپل ہے. اس کی کردار کی میں قسم، اور حرم شریف میں مجھے لے جائیں، میں کلام پاک پہ بھی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. میں آج ریکویسٹ کر رہا ہوں اس ایوان کو. میں ایک باپ ہوں، اور میجورٹی والدین ہیں یہاں پہ. ہماری اولادیں ہم سے سیکھتی ہیں. ہماری ینگ نسل، اگر میں اپنے بزرگوں کو عزت نہ دوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جب وہ آتے ہیں، اگر میں آگے جا رہا ہوں ہم رک جاتے ہیں تاکہ وہ آگے جائیں. یہ احترام کا رشتہ تمام اپنے سیرے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہے. اگر آج میں ان کو لیٹ ڈاؤن کروں گا، ان کو ہیوملیٹ کروں گا، یا خدا نہ خواستہ ان کی عزت یا ان کی ذات پر ایسے الفاظ کسوں گا، تو کل میری عزت کا جنازہ نکلے گا. ایوان سے کچھ فوٹیجز گئیں، اور علماء کرام وارثین انبیاء کرام ہیں. JUI کے لیے دل میں احترام ہے. مولانا مفتی محمود صاحب کا ایک مقام اور رتبہ تھا. ان کے ٹیم پلیئرز. یہ آج ہم سب پر اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنے رویے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے طور طریقے ایسے رکھیں کہ کل کو لوگ ہماری جگہ سائی نہ کریں. یہ سوشل میڈیا پہ یہاں سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پر جب لگتے ہیں، وہ مراد سعید یا شہریار یا کسی ایوان کے ممبر کی بات نہیں، اس ایوان کی بے توقیری ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنے کہ جو کسی کی ماں بہن، جو کسی ممبر کی عزت یا اس کی ذات کے خلاف جائے، اس ایوان میں یہ اخلاقی جرت ہو کہ اس کو یہاں سے باہر پھینکا جائے، کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ کسی کی ماں بہن یا کسی کی ذات کے حوالے سے اس کی بے عزتی کی جائے. ہمارے لیے سب
قابل احترام ہیں, ہمارے لیے سب عزت کا رتبہ اور مقام رکھتے ہیں. روایات, اقدار, رواج, دستور, چاہے وہ سندھی روایات اقدار ہیں, چاہے وہ بلوچ ہیں, چاہے وہ پنجاب سے, چاہے وہ پشتون روایات ہیں, ہمارے ملک چاہے وہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, اس ملک کے روایات کا یہ تقاضا ہے. ہماری شریعت کی روح کے مطابق آج یہ تقاضا, ڈیمانڈ ہے کہ اس پارلیمان کی اگر خود بے توقیری کریں, ممبران کی کردار کشی کریں اور ذاتیات سے آگے جائیں, تو پھر میرے خیال میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے نیوانوں میں بیٹھنے کا اور اس کا حصہ بننے کا. ڈپٹی سپیکر صاحب, آپ کو اور سپیکر صاحب کو ایک لائن کھینچنی ہوگی, اور میں سردار ریاض صادق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, راجہ پرویز اشرف صاحب کی بھی خدمت میں حاضر ہوا تھا. ان سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ آپ لیڈ کریں اور پھر ایک ٹیم بنے جو اس چیز کو مستقل انجام تک پہنچائیں اور اس چیز ختم ہو. میری ایک دفعہ پھر گزارش ہوگی, التجا ہوگی, رب کا واسطہ ہے, اس ایوان کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے. آپ سب کی عزت سانجی ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. ہوا ہے کہ ایک چینل نے سوال اٹھایا تھا کچھ عرصے پہلے سندھ کے صحت کے بجٹ کا, تو ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ پورا ایک ٹرینڈ چلایا گیا اور سندھ دشمنی کا فتویٰ ان کے اوپر لگایا گیا. اب پچھلے ہفتے جب بارشیں ہوئی اور اس کی کوریج کی تمام چینلز نے, تو اس کے بعد سپیکر صاحب سندھ دشمنی کا لیبل پہلے ایر وائی کے اوپر لگا, اب سندھ دشمن کا لیبل لگا سما ٹی وی کے اوپر. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اینکر عمران خان, اس نے بھی کوئی سوال اٹھائے تھے, اس کے اوپر پورا کا پورا ٹرینڈز چلے اور ایک طوفانی بدتمیزی, گالیاں غلیظ قسم کی. سپیکر صاحب, میں اس ہاؤس میں آپ کے توسط سے پورے ایوان کے سامنے بھی اور قوم کے سامنے میں ایک تو سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ جو آپ نے وہاں پہ 2 چینلز کے خلاف اور چند اینکرز کے خلاف جو مہم کا سلسلہ شروع کر کے گراس روٹ لیول تک لے کے گئے ہیں, جو نفرتوں کے بیچ اس کمپین کی وجہ سے بوئے گئے ہیں, سپیکر صاحب یہ ان کے ورکرز کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, تو ان کی جانوں کا تحفظ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہم آرٹیکل 19 ہے, اظہار رائے کی آزادی کے اوپر نہ صرف ہم یقین رکھتے ہیں بلکہ ہمارے آئین کا حصہ ہے. تو آپ یہ بے شک کہیں اپنے پریس کانفرنسز میں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے, لیکن اگر کوئی چینل آپ سے سوال کرے تو کم از کم ان کے خلاف اس قسم کی کمپین کہ آپ ایک صوبے کے یا قوم کے دشمنی کے ساتھ اس کو لنک کر دیں, یہ نامناسب ہے. تو اسپیکر صاحب, میں نے یہ پوائنٹ کے اوپر بات کرنا تھا. رہی بات آپ کی, تو اس کے اوپر میں آلریڈی اس فلور آف دی ہاؤس بیان دے چکا ہوں. تمام تفصیلات میں آپ کے پارٹی کے سربراہ کے سامنے بھی شیئر کر چکا ہوں, آپ کے ساتھ بھی سینٹ اور قومی اسمبلی کی ریکارڈ کا بھی وہ حصہ ہے. تو میرے خیال سے ایوان میں اس کی پہلی وضاحت صحیح. جی جناب, ایک موقع مل رہا ہے جی آپ کو. جی جناب کھیلداس صاحب, دے رہا ہوں آپ کو موقع, دے رہا ہوں جی, سب کو موقع ملے گا انشاءاللہ. بیٹھا ہوں میں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب مہربانی. سر, میں آپ کے توسط سے حکومت کی توجہ چاہتا ہوں ایک اہم مسئلے پہ کہ جو بی بی سی ہے, عالمی نشریاتی ادارہ, ان کی رپورٹ ہے اتوار کو بھارت میں راجستھان کے ضلع جودھ پور میں پاکستان سے نقل مکانی کر کے کسان تھے, وہ 8 سال پہلے انڈیا گئے تھے. 12 لوگ تھے جس میں 11 لوگوں کا پراسرار وہاں پہ قتل ہوا ہے. تو یہ حکومت بتائے کہ انہوں نے حکومت بھارت سے کوئی وضاحت لی ہے اس سلسلے میں جو ہمارے پاکستانی ہندو نقل مکانی کر کے گئے. میں ایک بات سر کہتا ہوں کہ ہمیں نقل مکانی کرنے سے پہلے یہاں جو جہاں سے دے کر ایجنٹ لے کے جاتے ہیں یہاں سے پاکستانیوں کو, وہ کس طرح تکلیف میں وہاں گزارتے ہیں. آج بھی بھارت میں 20,000 پاکستانی ہیں جو ویزا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص تھے وہاں ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا مگر ان کے لاش ملے ہیں. کیونکہ مودی سرکار جو ہے ان سے کسی کو بھی
उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसका चेहरा सबके सामने है, दुनिया के सामने है। मैं कहता हूँ कि ये वतन जो हमारा है, ये जो धरती हमारी है, इसने हमें इज़्ज़त भी दी है, इसने हमें मुकाम भी दिया है, इसने हमें रोज़गार भी दिया है, इसने सब कुछ दिया है।